بہت پہلے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہر جگہ حضور کے ذکر پاک نے روشنی بکھیری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی پاک علیہ السلام کو بڑی عظمتوں، شانوں، رفتوں اور بلندیوں سے نوازا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود سراپا رحمت ہے۔ حضور کا بولنا بھی رحمت ہے، خاموش رہنا بھی رحمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کسی کو کچھ عطا کرنا بھی رحمت ہے، اور کسی کو صبر کی تلقین کرنا یہ بھی رحمت ہے۔ حضور کسی کو خوش ہو کے دیکھ لیں تو یہ بھی کرم کی بات ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کبھی ناراض ہو جائے تو اس کے بعد بھی جب حضور راضی ہوتے ہیں تو رحمت کی برکھا ہی برسا کرتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ مالک اگر میں کسی کو جھڑک دوں نا، کسی مسلمان مومن کو، تو مالک اسے بھی اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا۔ تو وجود سارے کا سارا حضور کا رحمت کاملہ ہے۔ نبی پاک کا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر پیغام دین دینا بھی رحمت ہے، اور حضور اگر اسلحہ پہن کر بدر کے میدان میں آ جائیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے دست مبارک میں تلوار اٹھا لیں، تو یہ بھی کائنات کے لیے رحمت ہے، یہ بھی فضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جڑی بوٹیاں کاٹی نہ جائیں تو اصل فصل کا نقصان کر جاتی ہیں، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو تلف کر دیا جائے جو انسانیت کے لیے نقصان کا باعث۔ کریم علیہ السلام نے خاص، اور پھر کچھ ایسی چیزیں جو بالکل سادی تھیں، اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں حضور ہمیں کبھی کبھی بات سنایا کرتے تھے، ہر روز تقریر نہیں سناتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل کرتا ہے، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم تکلیف میں آ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے، میں اللہ کی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، حضور سواری پہ چل رہے ہوتے تھے تو کوئی غلام ساتھ چلنا چاہتا تھا تو فرماتے تھے تو میرے ساتھ آ کے سواری پہ بیٹھ جا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں تقاضا ادب ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھوں، تو حضور فرماتے پھر واپس چلا جا، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ میں سواری پہ چلوں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پیدل سفر کریں۔ احساسات، جذبات، محبوب کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل عطا کیا، آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں، وہ ہمارے ہاں نا جی بزرگ ناراض نہ مجھ سے ہو جائیں، ہمارے ہاں بزرگ بعضوں کا شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہو کاکا ادھر آئے نا تو میرے نہ سلام نہیں لئی، بھئی آپ لے لیتے سلام، یہ کچھ جھگڑے والی بات ہے، آپ سلام کر دیں۔ رسول پاک کی عادت مبارکہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ہوتے تو حضور آگے بڑھ کے خود انہیں سلام کہتے، ان کے سروں پہ دست شفقت پھیرتے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے، ان کے سوالات کے جواب ارشاد فرماتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ تھا کہ عبادت کے معاملے میں بھی جب ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، سارا دن روزہ رکھوں گا، تو حضور نے فرمایا نہ، آنکھیں تکلیف میں آ جائیں گی، وجود تھک جائے گا۔ ایک سرکار کی زوجہ محترمہ ام المومنین نے رسی باندھ لی تھی مسجد نبوی میں کہ میں جب تھک جاؤں گی تو ٹیک لگا لوں گی، پر میں نے پڑھنی ساری رات ہے نماز۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جتنی دیر طبیعت اجازت دے اتنی دیر پڑھو، باقی آرام کرو، اور فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے وجود کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طور پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 2-3 دن تراویح پڑھی، پھر صحابہ جمع ہو گئے، زیادہ لوگ آ گئے تو سرکار اندر سے باہر ہی نہیں آئے، حجرے میں رہے۔ فجر کے وقت آئے تو فرمایا مجھے پتا تھا تم سارے انتظار میں ہو اور تم نے دیر تک میرا انتظار کیا، میں جان بوجھ کے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟
تو حضور فرمانے لگے اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا اور کچھ دن مستقل یہ نماز پڑھتا تو میرے دل میں خیال آیا کہیں رب کریم اسے فرض نہ کر دے، تمہیں مشقت ہوگی، تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں حضور دل چاہ رہا ہے نفل عبادت اس لیے نہیں کر رہے کہ امت پر کہیں ضروری ہو جائے۔ حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رات کو مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، ان دنوں جن دنوں وہ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تھا، تو ان قیدیوں کو رسیاں صحابہ نے زور سے باندھ دی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بڑی بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیریت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان قیدیوں میں میرے چچا جناب عباس بھی ہیں، وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا احساس کبھی چچا کا بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ویسے چچا چاند نہیں ہوتا، چندہ ہمیشہ ماموں نہیں ہونا ہے۔ چچا جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بیچارہ چاند ہو سکتا نہیں، چندہ ماموں نہیں ہونا ہے، پکی بات۔ تو کبھی چچا کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ میں دوڑا گیا اور میں نے جا کے معلومات کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں باندھا گیا ہے۔ فرماتے میں جا کے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر کے آیا تو وہ سکون میں آ گئے۔ تو آ کے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو سرکار بھی زمین پر بیٹھ گئے، لیکن ابھی چہرے پر بے چینی باقی تھی۔ میں نے عرض کی حضور میں رسیاں ڈھیلی کر رہا ہوں جناب عباس کی، آپ آرام سے سو جائیں۔ تو یہاں تک نہیں یہ رحمت رکتی، یہ رحمت کسی مقام پر محدود نہیں ہوتی۔ میرے کریم کا کرم ہمیشہ برستا ہے تو بغیر رنگ و نسل ہر جگہ برستا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف عباس نہیں، جا سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر کے آ۔ سب کو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بدر میں پھول لے کے آئے تھے، یہ گجرے لے کے آئے تھے پھولوں کے، خوشبو کا تحفہ دینے آئے تھے، یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے۔ لیکن یہ اعزاز ہے میرے نبی پاک کا کہ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ دلوں کے اندر اتنی گنجائش رسول پاک نے پیدا کی، فرمایا سب کی رسیاں ڈھیلی کرو تاکہ میں آرام سے سو جاؤں۔ طبیعتوں کی سختی، مزاجوں کا تلخ پن، اپنی ذات کے خول میں بند ہو کے زندگی گزار دینے والے لوگ، اپنے آپ سے شروع ہو کر اپنے آپ پر ختم ہو جانے والا مزاج، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میری طبیعت فیصلہ کر رہی ہے، جس اینک سے میں معاشرے کو پڑھ رہا ہوں سارے معاشرے کو اسی طور پہ میں لے کے چلوں گا، یہ سوچیں درست نہیں۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان ساری باتوں کا خیال اور ادراک کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں ہمارے رسول پاک نے سکھائی ہے۔ انسان پر بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح کا بھی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ رد عمل کے طور پر کچھ کہنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ سخت سست کہہ دیتے ہیں رد عمل کے طور پر، خود اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن ٹانگ آمد بجانگ آمد۔ تو ایک دفعہ جب بڑی سخت تکلیف دی کفار نے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ تو محبوب نے خود ان لفظوں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا اللہ نے مجھے لعنت ملامت والا نہیں بنا کے بھیجا، مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ انہیں ہر وقت تانے دیتے رہنا، ہر وقت کھڑے رہنا، یہ دیکھیں نا میرے ملک کا ماحول کیا بنا ہوا ہے، رائے کا اختلاف ہی ہے نا، لیکن جو دھینگا مشتی روز ہوتی ہے اور جو دھما چوکڑی روز مچائی جاتی ہے، روز جو نئی سے نئی کہانی پنپتی ہے، ملک کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا، کوئی ادارہ ایسا نہیں رہ گیا جس کے بارے میں ہمارے دل بالکل صاف ہو، اس لیے کہ ہم نے مزاج اس طرح کا بنا لیا ہے، ہم نے اینک اس طرح کی لگا لی ہے، لہجے اس طرح کے بنا لیے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا، کسی کی غلطی آ کے ڈائریکٹ مجھے نہ بتانا، میرے سامنے کچھ بھی ایسا نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے دل میں سب کے لیے گنجائش ہے تو گنجائش ہی رہے، لوگوں کو خوش گمان رہنے ہی نہیں دیا جاتا، اچھی سوچیں پیدا کرنے کے موقع ہی نہیں دیے جاتے، وہی بدگمانیاں ہیں، وہی ماحول کے اندر شدت ہے، وہی انداز ہمارا اس طرح کا ہے، اور وہی کچھ ہم کر رہے ہیں، اور سارے ہیں کہ ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکے جا رہے ہیں۔ خدا را چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ ہم نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ پھر ایک اور بات، حضور کی رحمت چونکہ کامل ہے تو حضور علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے، دنیا میں دو طرح سے لوگ اپنا آپ ثابت کرتے ہیں، ایک
پورے ماحول میں لوگ اندھیرا کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں صحیح طرح چمک جاؤں۔ وہ پھر بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی آدمی بھی میرے سوا ٹھیک نہیں ہے، کسی کا بھی تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے تو 1 2 4 کمزوریاں اس کی وہ بتا دیتے ہیں، کیونکہ وہ فل اندھیرا کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ جب میں اندھیرا کروں گا تو پھر میں زیادہ چمک جاؤں گا۔ اس لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور باقاعدہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں اور کردار کشی کرنا ایک پورا ماحول بنا دیا گیا، اور کوئی بھی شخص اس سے مبرہ نہیں، وہ دینی تعارف رکھتا ہو یا دنیاوی تعارف رکھتا ہو، سیاسی سماجی معاشرے میں کوئی مقام رکھتا ہو یا سیاسی قد کاٹ سے اس کا تعارف ہو، کردار کشی عام بنا دی گئی اور اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم نے بھی اپنا اثبات کیا ہے، لیکن رسول پاک کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی نفی کر کے ہی اپنا اثبات ہوتا ہے۔ قرآن تو نبی پاک پہ نازل ہوا ہے نا، حضور قرآن لے کے آئے ہیں، پر اس قرآن میں تو حضرت موسیٰ کی تعریفیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے تذکرے بھی ہیں، جناب عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں، اس میں تو حضرت نوح کا ذکر بھی ہے، اس میں تو حضرت آدم کا ذکر بھی ہے، اس میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور کمال کے تذکرے، اس میں تو جناب لقمان حکیم کی حکمت اور دانائی کی بات ہے، اس میں تو حضرت خضر کا تذکرہ ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر تو اولیاء اللہ کی شان ہے، اس میں تو ماں باپ کی فضیلت ہے، اس میں تو پڑوسیوں کی بات ہے۔ اس قرآن مجید نے تو غریب کی بات کی، یتیم کی بات کی، بیوہ کی بات کی۔ تو رسول کریم نے بتایا کہ دوسروں کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو آگے نہیں کیا جا سکتا، تم سب کو ساتھ لے کے چلو، تمہیں اللہ امامت عطا فرما دے گا۔ حضور نے تعارف کرایا اپنی امت کو سارے نبیوں کا، رسولوں کا، حضور نے ان کے تذکرے کیے، احادیث میں ان کے تذکرے ہوئے، حضور نے ہر ایک کی شانیں بلند کر کر کے بیان کی اور فرمایا کسی نبی کی بات میرے ساتھ ملا کر اس طرح نہ کرنا کہ ان کی کسر شان ہو جائے معاذ اللہ، میرا اور اس کا تقابل اس طرح نہ کرنا کہ وہاں کسر شان۔ وہ کسی نے میرے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا تھا نا، شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، یہ تو کیا بات کر رہا ہے، تو کہہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ یہ کہہ کہ نبی پاک تو عزتیں دینے آئے، ہر ایک کی قسمت میں حضور نے عزت لکھی۔ کہا باپ راضی ہو گیا تو رب راضی ہو گیا۔ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بہنوں کی بیٹیوں کی پرورش جو کر کے آئے گا میرے ساتھ جڑ کے انگلیوں کی طرح جنت میں جائے گا۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ فرمایا پڑوسی سے اس نے سلوک کرنے والوں یاد رکھنا کہ اس کے تو حق اتنے زیادہ ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بی بی صرف حاملہ ہو، حاملہ، اسے رب کی بارگاہ میں اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ اسے شہید جتنا درجہ دیتا ہے، اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک ایک گھونٹ کے بدلے رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اسی کی صرف شان ہے؟ فرمایا نہیں، آدمی کے بال سفید ہو جائیں، مومن مسلمان سفید بالوں والا، اگر تم نے اس کی عزت کی تو سمجھ لینا تم نے اپنے رب کا احترام کیا ہے۔ یا رسول اللہ تاجر؟ تو فرمایا سچ بول کے تجارت کرنے والا تو قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ عالم، یہ طلباء، یہ دور دراز سے آنے والے لوگ؟ تو محبوب نے فرمایا یہ تو کوئی ڈگری نہیں لیتے، پہلے دن ہی گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ مزدور دیکھا، مزدور سڑکوں پہ بیٹھا، رول گئے لوگ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرتے، وہ کسان دیکھے دنیا سو رہی ہے، ٹھنڈ میں جا کے فصلوں کو پانی دے رہے، وہ ہم نے مزدور دیکھے جن کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، لوگوں کی انہوں نے بلڈنگیں کئی منزلہ بنا دی پر اپنے چھت سے پانی ٹپکتا روک نہ سکا۔ حضور یہ جو لوگ ہیں ان کی کیا شان ہے؟ تو حد کر دی میرے کریم نے، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، اس کو تو اللہ نے قرب دے دیا دوستی۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں بھی وصیت لکھی۔ حضور نے ہر شخص کو احترام دیا، ہر ایک کو اکرام دیا۔ لوگوں کو پیچھے دھکیل کے قد اونچا نہیں ہوتا، بلکہ شمع سے جتنی مرضی شمعیں جل جائیں اس کی اپنی روشنی میں کبھی کمی نہیں آیا کرتی، بلکہ حد ہو گئی۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھ لیا، فرمایا جبریل سب کو میری رحمت سے حصہ ملا ہے، آپ کو بھی کوئی ملا ہے؟ وہ ملا تو بتاؤ نا۔ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے حضور بالکل ملا ہے۔ کہا کس طرح؟
عرض کی یا رسول اللہ جب سے ابلیس کا انجام دیکھا تھا نا ڈر آتا تھا خدا جانے خاتمہ کس طرح کا ہو، لیکن جب آپ آئے قرآن آیا اور قرآن میں حضرت جبریل کا ذکر آیا تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اب اللہ نے کرم کر دیا ہے، اب طے کر دیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے جو اعزازات ہیں وہ ہمیشہ اعزاز ہی رہیں گے۔ نبی پاک کی رحمت سے ہر شخص کو حصہ ملا، حتیٰ کہ کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو رسول پاک علیہ السلام ہر ایک کے لیے رحمت بن کے تشریف لا، یہاں تک کہ جانور بھی حضور کے پاس آتے تھے تو اپنے دکھ سنا جاتے تھے، حضور تو ان کو بھی تھپکیاں دیتے، تسلیاں دیتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں مجھے وہ دن بھولتا ہی نہیں جس دن نبی پاک مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ لوگ گلیوں میں، چھتوں پہ حضور کی اونٹنی کے گرد یا رسول اللہ یا محمدہ کی صدائیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی۔ ایک بڑی شان رکھنے والا قبیلہ بنو نجار، اس کی بچیاں کونے میں دف لے کے بیٹھ گئیں، کہنے لگی یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی عام ہیں، ہم بہت بڑے خاندان کی بیٹیاں ہیں، لیکن آج یہاں اس لیے بیٹھی ہیں کہ دیکھو تو صحیح ہمارے پاس آیا کون ہے۔ وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں وہ رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، بس رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میرے عزیز کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہوگا ہی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا، سنن نسائی میں موجود ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرما دے۔ کچھ لوگوں کو نا لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اتنے بڑے جرم لوگوں نے اتنے پاپ، اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا۔ تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا، لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے، تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر۔ سنن ترمذی کی حدیث، ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک جنازے سے میں نکلا، آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے، حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا۔ میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے، تو اس طرح کرنا جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا ڈنڈا لے کے کہ میں نے نہیں جانے دینا۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں۔ اور بس کریں، جنت خدا کا فضل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے، یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے، تو اللہ اسے عذاب قبر سے، تو میرے عزیز جو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات، یہ حدیث صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے، ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دے۔ میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو فوجی بارڈروں پہ کھڑے ہیں، دیکھو مدینے والے محبوب کس کس پہ کرم فرماتے ہیں۔ ساری عمر نہیں، 24-25 سال کی سروس نہیں، فرمایا ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جو اسلامی سرحد پر پہرا دے، مسلمانوں کو کافروں سے بچائے، رب اسے عذاب قبر نہیں دے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ ایک رات اور ایک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے، ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ ایک دن اور ایک رات اگر یہ پہرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انعام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سن لو، یہ ذرا غور سے سننا، ابن ماجہ کی حدیث، اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا کوئی بھی بیماری ہو، فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ جو کسی بھی بیماری سے مرا، یہ لوگ بیماری سے مر رہے ہیں تو لوگوں نے اچھوت سمجھ رہے ہیں، اچھوت، یہ اچھوت نہیں ہے، اس لیے کہ لوارث نہیں، یہ خدا رسول کے ماننے والے ہیں، تم انہیں اچھوت کہہ رہے ہو اور مدینے والے رسول انہیں شہید فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بیماری سے مرے شہید ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رزق دے گا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تانگ ہو کے دنیا سے گیا ہے، تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی تھی، کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا۔ اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے، اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے۔ موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں، پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے، ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، تو رب کریم پھر اپنے فضل سے پڑھنے والے کو جنت عطا کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات ہو سکتی۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی نکلے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھیں کیسے دی حضور۔ اگر کبھی رونا ہے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب ہے، مجموع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجموع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا تو میرے لیے برکت والا، تیرے آنسو نکلے تیرے پہ بہے۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد حضور کی محبت میں، فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہے، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی سنو نا، حدیث ہے بہکی شریف، حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے ہیں تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دے۔